میں عجیب الجھن میں پڑ گیا تھا۔ بڑے انوکھے واقعات تھے۔ ان کے پس پردہ کیا چل رہا تھا؟ لوگ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ایسے مضبوط رشتوں کے ساتھ بھی ایسے انوکھے کھیل کھیلتے ہیں۔ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں تیار ہوں غوث خان صاحب۔ تمہارا شکریہ سکندر خان۔ اب تم اپنی پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو۔ مجھے دفتر چھوڑ کر واپس گھر چلے جاؤ۔ اس طرح تمہیں اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا اور تم اسے اعتماد میں لے لو گے، مگر تم اسے مرد کی حیثیت سے متاثر مت کرنا۔ وہ اس چکر میں نہیں آئے گی۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ تمہیں بد کردار کہہ کر اس کوٹھی سے نکلوا دے گی۔ میں بھی تم سے انحراف کر سکتا ہوں۔ اب جاؤ۔ میں غوث صاحب کے پاس سے چلا گیا، مگر میرے سر میں ہانڈی پک رہی تھی۔ یا الہی، اس دنیا میں یہ سب بھی ہوتا ہے؟ اس کہانی کو دہراتے ہوئے غوث صاحب کا غم پھر سے ابھر آیا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے غوث صاحب پر نگاہ ڈالی تو وہ برے حال میں نظر آئے۔ ان کو سانس کا دورہ پڑ رہا تھا، آنکھیں چڑھ گئی تھیں، حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں گھبرا گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ مجبوراً غوث صاحب کے گھر ٹیلی فون کیا۔ نیلم نے فون ریسیو کیا تھا۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو اس نے کہا کہ وہ بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد بیگم صاحبہ کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا بات ہے؟ غوث صاحب کو سانس کا دورہ پڑا ہے، حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں کیا کروں بیگم صاحبہ؟ انہیں سنبھال کر یہاں گھر لے آؤ، یہاں دوائیں موجود ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی بیگم صاحبہ۔ فون بند کر کے میں نے غوث صاحب کو سنبھالا اور ہزار دقتوں کے بعد دفتر کا کمرہ بند کر کے انہیں لے کر چل پڑا۔ راستے بھر ان کی حالت سخت تشویشناک تھی اور ان کا سانس ٹھہر ہی نہیں رہا تھا، سینہ دھونکنی بنا ہوا تھا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے گھر تک وہ زندہ نہ پہنچ سکیں۔ سانس کے ساتھ بڑی کربناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں تیز رفتاری سے ڈاٹسن دوڑاتا ہوا کوٹھی پہنچ گیا۔ بیگم صاحبہ نیلم کے ساتھ برآمدے میں موجود تھیں۔ غوث صاحب کو اندر پہنچا دیا گیا۔ میں نے کہا، کسی ڈاکٹر کو لاؤں بیگم صاحبہ؟ نہیں، دوائیں موجود ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، بیگم صاحبہ نے خشک لہجے میں کہا۔ میں وہاں رکا تو انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ جی میرے لیے کوئی ہدایت؟ میں نے کہا، جاؤ آرام کرو۔ انہوں نے اسی انداز میں کہا اور میں وہاں سے نکل آیا۔ غوث صاحب کا دل دکھ رہا تھا۔ محبت کا مارا مظلوم انسان عجیب الجھا ہوا کیس تھا، لیکن میرے حق میں منافع بخش۔ کسی قدر انسانی ہمدردی کا معاملہ بھی تھا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ غوث صاحب نے بتایا تھا اور اتنا تو خود رحمان علی کو بھی معلوم تھا۔ باقی دن خاموشی سے گزر گیا۔ نیلم نے شام کو چائے دی، مگر نگاہیں اٹھا کر مجھے بھی نہیں دیکھا۔ دوسرے دن 9 بجے اس نے کہا، غوث صاحب دفتر نہیں جائیں گے، تم لان کی صفائی کرا دو اور الیکٹریشین کو بلا کر کچھ پوائنٹ ٹھیک کرا دو۔ کیسی طبیعت ہے غوث صاحب کی؟ میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ پھر میں نیلم کے بتائے ہوئے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ غوث صاحب پورا دن نظر نہیں آئے۔ دوسرے دن بھی وہ دفتر نہیں گئے، البتہ شام کو انہیں بیگم صاحبہ کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ بالکل ٹھیک تھے۔ مجھے بلا کر کہا، کل دفتر چلنا اور وہاں مجھے دفتر چھوڑ کر تم گھر آ جایا کرو۔ دفتر میں کام نہیں ہوتا، گھر میں کام ہوتے ہیں۔ دیکھو لان کیسے اجڑا ہوا ہے، دیکھ بھال کر لو، باقی اور جو کام ہے وہ تمہیں بتا دے گی۔ وقت پر مجھے لے آیا کرو، میں نے بیگم صاحبہ سے کہہ دیا ہے۔ جی غوث صاحب، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ بیگم صاحبہ نے میری طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر رات کا کھانا کھا کر میں لیٹ گیا۔ نیلم اس طرح رہی جیسے جان پہچان ہی نہ ہو، لیکن میں اس کی مجبوری سمجھتا تھا، چنانچہ اس کی حرکتوں پر توجہ نہیں دی۔ اس وقت 5 بجے تھے۔ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں نے حیران نگاہوں سے جھنجھوڑنے والے کو دیکھا تو وہ نیلم تھی۔ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا، دھندلائی ہوئی آنکھوں میں نیلم کا چہرہ ابھر آیا۔ وہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، سکندر ہوش میں آؤ، سنو گاڑی احتیاط سے چلانی ہے، وہی گڑبڑ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کیا ہے گاڑی میں؟ کس نے کیا ہے؟ گاڑی احتیاط سے چلانا، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ برق رفتاری سے واپس پلٹی اور کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں عجیب سوچ میں تھا، ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اول تو کچی نیند سے جاگا تھا، آنکھیں بند ہونے لگیں، یقینی طور پر خواب نہیں تھا۔ نیلم اندر آئی تھی، اس نے مجھے اطلاع دی تھی۔ چند منٹ اسی طرح سر چکرایا سا رہا، پھر اٹھ کر میں بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ غسل خانے کی جانب گیا، سر پر خوب ٹھنڈا پانی بہایا، جس سے دماغی کیفیت کچھ بحال ہو گئی۔ نیلم کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ ہاں، نیلم گاڑی کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ میں پھر سوچ کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ نیلم کہہ رہی تھی، گاڑی
बात समझ में नहीं आई और फिर अपने बाल संवार कर बाहर निकल आया और देर तक दोनों हाथों से सर पकड़े बैठा रहा। मैं क्या है, किसने किया है, सोचता रहा। बहरहाल सूरत हाल सनसनीखेज थी। मुझे खुद को संभाले रखना है। गाड़ी में आखिर क्या मसला है, नीलम ने इतला क्यों दी, बिला शुबा क्या हुआ है। दिल चाहा किचन में जाकर मालूम करूं, लेकिन मुख्तात रवैये की वजह से मैं नहीं गया। बेचारी मेरी वजह से मुसीबत में न फंस जाए। आसाब को काबू में रखा और फिर मैं वहाँ चला गया। बेगम साहिबा और गौस साहब भी जा गए थे। मैंने इन्हें टहलते हुए देखा। आम तौर से ये इतनी जल्दी नहीं उठते थे। आज मामूल के ख़िलाफ़ बात थी। इनसे सवाल तो नहीं कर सकता था। गाड़ी की सफाई में मसरूफ़ हो गया और मुख्तात रवैया रखा। शदीद तजस्सुस तमन्ना मेरे अंदर, लेकिन गाड़ी को देखने का मतलब बेगम साहिबा के शुबे का शिकार होना था। जब गौस साहब गाड़ी में बैठे तो उन्होंने बरामदे से इन्हें खुदा हाफिज़ कहा। यह भी मामूल के ख़िलाफ़ था, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, मगर अजीब सी घबराहट थी। दिल में अजीब से ख्यालात के स्विच ऑन किया तो बम धमाका होगा और गाड़ी के परखचे उड़ जाएंगे। हिम्मत की, स्विच दबाया, गाड़ी गियर में डाली। नीलम ने दरवाज़ा खोला। फर्स्ट गियर में गेट से गाड़ी निकाली। सेकंड गियर लगाया और गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। इसके इंजन से आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा मशक नहीं थी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया जे कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने ब्रेक चेक करने के लिए ब्रेक पैडल पर पैर रखा। दूसरे लम्हे मुझे एक झटका सा लगा। पैडल नीचे बैठ गया और ब्रेक नहीं लगा था। रफ्तार तेज़ न थी। सेकंड गियर में चल रहा था। गाड़ी रोकना मुश्किल काम न था। अब जहन भी जाग उठा। सड़क सुनसान थी और परेशानी की कोई बात नहीं। कोठी से दूर आ गए और गाड़ी को देखा नहीं जा सकता था। अकब नुमा आईने में कोठी को बिल्कुल ही गुम पाया और शुबा न रहा कि गाड़ी को कोई देख लेगा। गौस साहब चौंक पड़े थे। उन्होंने पीछे से कहा, क्या बात है, खैरियत? गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। मैंने कहा, हैं? गौस साहब किसी कदर हिरासा लहजे में बोले, जी हाँ, ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रहे। अरे अचानक ये कैसे हो गया? ऐसी कोई बात पहले तो नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं जनाब, मैंने जवाब दिया। और गौस साहब गहरी गहरी सांस लेने लगे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, छठा कातिलाना हमला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। गौस खान साहब बोले, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ब्रेक खुद फेल हो गए हैं? खुद ब खुद तो नहीं हो सकते जनाब, यकीनन कुछ किया गया होगा। गुलाम गौस साहब चंद लम्हात कुछ सोचते रहे, फिर बोले, अब समझ में आई कि इसने डॉटसन क्यों ख़रीदी है। वो तो ये मैं समझता था कि इसे तकलीफ़ होती है आने जाने में, इसलिए इसने घटिया सी गाड़ी ख़रीद कर मेरे हवाले कर दी। इसने उम्दा गाड़ी दाव पर लगा रखी थी। फिर इसने सोचा कि लाखों की चीज़ क्यों ज़ाया की जाए। तुम समझ रहे हो ना? अब तो यकीन हुआ तुम्हें मेरी बातों पर। ये सब कुछ गौस साहब, ये सब कुछ हल तो नहीं है। आप किसी भी वक्त नुकसान उठा सकते हैं। बात अगर यहाँ तक पहुँच गई है तो आपको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। बिला वजह आपने ये उलझन पाल रखी है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आपकी सेहत पहले ही इतनी ख़राब है। गौस साहब ने कुछ जवाब न दिया। कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अब क्या करें? जो हुक्म गौस साहब, मैंने कहा। कुछ होना ज़रूर चाहिए। यहाँ रुक कर क्या करें? वैसे इस वक्त मेरी समझ में एक बात ज़रूर आई है। वो तुम्हारी मुखालफत इसलिए करती है कि इसका प्लान ख़राब हो गया है। पहले मैं खुद गाड़ी चलाता था। मुझ पर अचानक दौरे पड़ते हैं। ऐसे ही किसी लम्हे कार का हादसा हो सकता है, मगर वो देर में सोचती है। तुम्हारे आने से पहले ही ऐसी कोई खटकारा गाड़ी ख़रीदनी चाहिए थी। वो देर से सोचती है। गौस खान साहब बेइख्तियार मुस्कुरा उठे। मैंने हैरानी से इसे मुस्कुराते हुए देखा। ये मुस्कुराहट बड़ी जानदार थी। अचानक उन्होंने संभल कर कहा, अब तुम यूँ करो कि गाड़ी किसी जगह टकरा दो। ज़रा ठीक ठाक टक्कर होनी चाहिए। गाड़ी का अगला हिस्सा काफ़ी ख़राब होना चाहिए। फिर इसे मैकेनिक के पास पहुँचा दो और इत्मीनान से इसे वहाँ खड़े रहने दो। इसी तरह एक लंबे अरसे के लिए इससे हमें निजात मिल जाएगी। चलो यूँ करो, इस सामने वाले दरख्त की तरफ इसका रुख कर दो। इसी गियर में डालो और एक्सीलेटर पर एक भारी पत्थर रख दो। बाद में पत्थर उठा लेना। यह सारी कार्रवाई मेरे लिए भी सनसनीखेज थी। गाड़ी दरख्त से टकरा गई और फिर मैंने पत्थर उठा लिया। फिर हम एक टैक्सी करके दफ्तर पहुंच गए। गौस साहब की आंखों में एक शरीर से चमक थी। इनका मूड बेहद खुशगवार था। उन्होंने कहा, जाओ तुम गाड़ी किसी गैराज में उठवा दो। मुझे मसरूफियत की वजह से सोचने का मौका नहीं मिला था, लेकिन बदन में फरीरियाँ दौड़ रही थीं। अगर नीलम इतला न देती तो बड़ा हादसा होता। नीलम के लिए अचानक मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत जाग उठी थी। वापस दफ्तर पहुँचा तो गौस साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे इतला दे दी है और कह दिया है कि हम दोनों खैरियत से हैं। वो हंस पड़े, फिर बोले, अलबत्ता तुम्हारी खैरियत नहीं है, खुद को तैयार रखना। फ़ोन पर चीख रही थी कि ड्राइवर को ब्रेक ख़राब होने का एहसास ना हो सका। वो कैसा ड्राइवर है?
آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ او یار، میری مدد پر آمادہ ہوئے ہو تو پھر پوری مدد کرو، کچھ بکواس کرے تو سن لینا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ چاہو تو اس ڈانٹ ڈپٹ کا بل الگ سے بنا دینا، میں ادا کر دوں گا۔ اب بھگتنا تو ہے، غوث صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوپہر کو ٹیکسی سے گھر واپسی ہوئی تھی۔ غوث صاحب نے ٹیکسی ایک سویٹ ہاؤس کے سامنے رکوائی اور مجھے آنے کا اشارہ کیا۔ سویٹ مارٹ سے انہوں نے اخروٹ کا حلوہ، مکھانے کا حلوہ، بادام کا حلوہ کافی مقدار میں خریدا اور سارے ڈبے مجھ پر لدوا کر ٹیکسی میں آ بیٹھے۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے ہنس کر کہا، یہ حلوے اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں اکسیر کا کام کریں گے، اپنی جیسی کوشش کر لیتے ہیں، آگے اللہ مالک ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ دل میں یہ ضرور سوچا تھا کہ علی رحمان نے بظاہر ایک آسان کام میرے حوالے کیا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک مشکل ترین کام ہے اور اس بھوت گھر میں دماغ کی چولیں درست رکھنا سخت مشکل ہے۔ تاہم 2000 علی رحمان کی طرف سے 1800 روپے ڈرائیور کی طور پر ماہانہ تنخواہ اور 5000 روپے اسپیشل معاوضہ، 8800 روپے بہت ہوتے ہیں اور اس معاوضے پر یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا۔ ٹیکسی گھر کے سامنے رک گئی۔ تم یہ سامان اٹھا کر 2 منٹ کے بعد اندر آؤ، اس وقت صورتحال کیا ہوگی میں جانتا ہوں، میں نے گردن ہلائی۔ ٹیکسی کا کرایہ غوث صاحب دے گئے تھے۔ میں نے سامان کے ڈبے اٹھائے اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ برآمدے میں نیلم اور بیگم صاحبہ کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ غوث صاحب ان کے پاس پہنچ گئے۔ میں غوث صاحب کے حکم کے مطابق رکا اور یہیں سے میں نے انہیں بیگم صاحبہ کے ساتھ اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ نیلم اکیلی کھڑی رہی تھی۔ جب غوث صاحب اندر چلے گئے تو میں بھی گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ نیلم نے آگے بڑھ کر خاموشی سے ڈبے میرے ہاتھ سے لے لیے اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ نیلم سنو، میں نے اسے پکارا اور وہ بغیر رکے اندر چلی گئی۔ میں سر کھجا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے گھر میں اگر کسی کی کھوپڑی درست ہوتی تو یہ گھر نرالا کیسے ہوتا۔ میرے پاس اس کے سوا کیا چارہ تھا کہ میں بھی اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ باقی دن خاموشی سے گزر گیا۔ کوئی 6 بجے میں باہر نکلا اور نئی گاڑی کے قریب پہنچ کر اس کے دروازے کھول لیے، پائیدان وغیرہ نکال کر جھاڑنے لگا۔ روزانہ کا معمول تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اندر سے طوفان برآمد ہوا اور 160 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے میری جانب بڑھا۔ اس نے میرے قریب پہنچ کر پائیدان میرے ہاتھ سے چھین کر دور اچھال دیے اور کڑکدار لہجے میں بولی، آئندہ تم میری گاڑی کے نزدیک نظر آئے تو میں تمہیں گولی مار دوں گی، سمجھے، میری گاڑی کو ہاتھ مت لگانا۔ میں نے سرد نگاہوں سے بیگم صاحبہ کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ محترمہ، میں بھی ٹھنڈے مزاج کا آدمی نہیں ہوں، اس کا ایسا جواب دے سکتا ہوں کہ آپ کو آخری دم تک یاد رہے گا، مگر علی رحمان نے مجھے کسوٹی پر رکھا ہے اور مجھے ان کے معیار پر پورا اترنا ہے، اس لیے مجبور ہوں۔ بیگم صاحبہ بولی، تم ڈرائیور ہو یا کھسیارے، تمہارے اندازے کیسے ہیں کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں؟ کیا مجھے اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا بیگم صاحبہ؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر وہ غصے میں تھیں۔ انہوں نے میرے سوال کا مفہوم نہیں سمجھا اور بولی، گاڑی پر جو خرچ آئے گا وہ کون دے گا؟ مشین تو مشین ہے بیگم صاحبہ، کوٹھی سے نکلتے ہوئے تو بریک درست تھے، راستے میں فیل ہو گئے۔ بکواس کرتے ہو، وہ گرائیں۔ میں سمجھا نہیں بیگم صاحبہ، کیا وہ یہیں خراب ہو چکے تھے؟ میں نے پوچھا اور وہ ڈر گئیں۔ ایک لمحے کے لیے الجھی پری سی انداز میں بولی، تم ہماری جان بخشی نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا ہے کہ ہمیں ڈرائیور کی ضرورت نہیں، ہم ویسے ہی برے حالات کا شکار ہیں، تم اور مصیبت بن کر ہم پر نازل ہو گئے ہو۔ میں آپ کا ہمدرد ہوں بیگم صاحبہ، میں نے تو تنخواہ بھی نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں تمہارا احسان نہیں لینا، اس میں احسان کی کیا بات ہے، انسان ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ میں نے کہا، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، سمجھے، خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دو۔ گاڑی خراب کر دی تم نے، اگر میرے شوہر کو کچھ ہو جاتا تو آپ کے حق میں بہتر ہوتا، میں نے کہا، اور وہ دم بخود رہ گئیں۔ میں نے عقب سے غوث صاحب کو آتے ہوئے دیکھا، وہ چیل کی طرح پرواز کرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ کیا بات ہے، کیا کہہ رہی ہو تم اسے؟ آپ اسے فوراً نکال دیں، سمجھے، آپ اسے فوراً نکال دیں، یہ مجھ سے زبان چلاتا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، آپ سے کہا تھا کہ اس سے کچھ نہ کہیں۔ کیوں؟ آپ کو وجہ بتانی ہوگی، مجھے اس کی ضرورت ہے، غوث صاحب نے کہا۔ مجھے نہیں ہے، بیگم صاحبہ نے کہا، میں نے اپنی ضروریات بتائی تھیں، آپ کی نہیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو اس کی؟ بیگم نے پوچھا۔ میں گاڑی نہیں چلا سکتا، میری صحت کا کچھ اندازہ ہے آپ کو، کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتا ہوں، ہم اپنے اخراجات نہیں بڑھا سکتے، آپ اسے نکال دیں۔ نہیں نکالوں گا، نکالنا ہوگا آپ کو۔ وہ غرائی، اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ دیکھتا ہوں کون نکالتا ہے اسے، غوث صاحب نے کہا۔ میں نکالوں گی، میں نکالوں گی۔
بیگم صاحبہ بدزبانی کے انداز میں چیخی۔ ان کا چہرہ بگڑنے لگا، پھر اچانک ہی وہ مسکرانے لگیں اور زمین پر گر پڑیں۔ غوث صاحب کے ہوش اڑ گئے اور بدحواس ہو کر بیگم صاحبہ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ دھان پان تھے، کامیاب نہ ہو سکے۔ مجھے ہی اس خدمت کو انجام دینا پڑا، مگر غوث صاحب کی پریشانی قابل دید تھی۔ کسی ڈاکٹر کو بلا کر لاؤں غوث صاحب؟ میں نے پوچھا۔ جان دے دے گی، دوائی نہیں کھائے گی، انجیکشن سے اس طرح ڈرتی ہے جیسے بکری، بلکہ ایک طرح سے کہہ لو کہ کسائی کی چھری سے، انہوں نے غم آلود لہجے میں کہا۔ وہ خاموش ہو گئے اور بڑا الجھا ہوا معاملہ تھا۔ غوث صاحب مجھ پر کھل گئے، کھلنا ہی تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے مجھے بلایا تھا، مگر اس کے باوجود انہیں بیگم صاحبہ سے کوئی خطرہ تھا۔ ان کی پریشانی قابل دید تھی، پتھرائے ہوئے بیوی کے سرانے بیٹھے تھے۔ میرا ان کے پاس رکنا ممکن نہیں، اس لیے میں وہاں سے چلا آیا۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ ہوش میں آ گئیں اور ان کی کیفیت بہتر ہے۔ رات ہو گئی، نیلم نے مجھے کھانا دیا تو میں نے کہا، نیلم مجھے تم سے شکایت ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ دن اور رات کے کچھ ایسے حصے ضرور ہوتے ہیں جب تمہیں خطرہ نہیں ہوتا، اس وقت تو تم مجھ سے مل سکتی ہو۔ سکندر، میں بزدل ہوں، یقین کرو بہت بزدل ہوں۔ کسی اور کو کچھ ہو نہ ہو، میری جان ضرور نکل جاتی ہے۔ ان حالات میں بیگم صاحبہ مجھ پر بہت کڑی نگاہ رکھتی ہیں۔ انہیں میرے اور تمہارے درمیان ذرا بھی یکاینک کا پتہ چل گیا تو یوں سمجھ لو مجھے ملنا پڑے گا۔ حالانکہ تم نے مجھے یہاں آنے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بعد میں مجھے جو ہدایات ملی وہ میرے خیال کے بالکل برعکس تھیں۔ بیگم صاحبہ کی طرف سے میں نے کہا، یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ اب کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ بیگم صاحبہ اتنا شدید اختلاف کر رہی ہیں میرے بارے میں، اور میں یہاں رہ سکوں گا؟ ہاں، تم یہاں رہو گے۔ وہ مسکرا پڑی اور میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں۔ حالات ہموار ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی غوث صاحب کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ اس کے عالم میں بیگم صاحبہ کی ہر بات مان لیتے ہیں، اور کبھی بیگم صاحبہ بیمار پڑتی ہیں تو شوہر کی محبت ان کے دل میں پھٹ پڑتی ہے۔ یعنی الٹا معاملہ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ یہاں کچھ سیدھا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ خدایا، میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ کھانا کھاؤ، معدہ پر ہو جائے تو خیالات زیادہ پریشان نہیں کرتے، نیلم نے کہا۔ میرا معاملہ ہموار ہو گیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بیگم صاحبہ نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا ہے، اب شاید تمہیں مخالفت کبھی نہ ملے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے پوچھا۔ اتفاق سے یہ گفتگو، بلکہ یہ معاہدہ میرے سامنے ہوا ہے۔ اوہ، اور اب مجھے وہ سب سے اہم بات نہیں بتاؤ گی؟ کون سی اہم بات؟ نیلم، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، اگر تم مجھے ہوشیار نہ کر دیتی تو میں خود بھی حادثے میں ہلاک ہو سکتا تھا۔ اس انکشاف کا تعلق خالص میری ذات سے ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ بس ہے، تفصیل سن کر ہنسو گے۔ میں جاننا چاہتا ہوں نیلم، براہ کرم مجھے بتا دو۔ مجھے، یعنی میں سچے خواب دیکھتی ہوں سکندر، بہت سچے خواب دیکھے ہیں میں نے، اور میرے خوابوں کا نتیجہ فوراً نکلتا ہے۔ میں کبھی فرصت سے تمہیں ان خوابوں کے بارے میں بتاؤں گی جو میں نے دیکھے۔ رات کو بھی میں نے خواب دیکھا تھا، اور یہی دیکھا کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے ہیں اور تمہیں حادثہ پیش آ گیا ہے۔